ذی الحج کا چاند دیکھ لے اور وہ قربانی کرنا چاہے، نہ اپنے ناخن کاٹے نہ اپنے بالوں کو تراشے. یہ مستحب ہے، یہ فرض واجب بولو نہیں ہے. اگر آپ قربانی کر رہے ہیں اور ذی الحج کا چاند دیکھ لیا ہے تو کوشش کریں نہ اپنے ناخن کو کاٹیں نہ اپنے بالوں کو کاٹیں. ہاں اگر آپ کے ناخن بڑے ہو گئے تو ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، اگر بال آپ کے بہت زیادہ بڑے ہو گئے، زیر ناف کے بال ہیں یا بغل کے بال ہیں، وہ بھی صاف کر سکتے ہیں. اگر حاجت نہیں ہے تو کوشش یہ کریں کہ آپ اپنی قربانی کے بعد ہی اپنے ناخن بھی کاٹیں اور اپنے بالوں کو بھی تراشیں. اور جو قربانی نہیں کر رہے، جن کے پاس وسعت نہیں ہے، تو وہ بھی کوشش کریں کہ وہ بھی اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹیں. میرے مدنی آقا کا فرمان کا مفہوم ہے اللہ اس سے بھی قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا. اللہ اکبر. آگے چلیے. میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل قربانی وہ ہے جو قیمت کے حساب سے اعلیٰ ہو اور گوشت کے حساب سے فرما ہو. یعنی جانور ایسا ہو کہ جو قیمت کے لحاظ سے اعلیٰ ہو، مہنگی قیمت کا ہے، اور گوشت کے لحاظ سے فرمایا کہ وہ بہترین قربانی ہے. وہ کیا ہے؟ بہترین قربانی ہے. جب قربانی کے حوالے سے جب آپ قربانی اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں تو اس کا گوشت جو ہے وہ کیا کریں؟ اگر آپ چاہیں تو سارا کا سارا گوشت اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو اگر آپ چاہیں تو اللہ کی راہ میں سارا صدقہ بھی بولو کر سکتے ہیں. مگر بہتر کیا ہے کہ 3 حصے بناؤ، غربا کا، رشتہ داروں کا، اور 1 حصہ آپ کا اپنا ہو. اور اگر آپ کی فیملی بڑی ہے، آپ کی فیملی بڑی ہے، یعنی آپ کے ماما چچا وغیرہ وغیرہ جن کے قربانی نہیں ہے، تو پھر آپ سارا کا سارا گوشت اپنے رشتہ داروں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں. یا آپ کی خود کی فیملی بڑی ہے تو سارا کا سارا گوشت آپ خود اپنے استعمال میں بھی رکھ سکتے ہیں. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب قربانی کرتے ہیں تو وہ سارا کا سارا گوشت اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، یہ بھی اچھا ہے، مگر مستحب یہ کہ آپ اپنے جانور کا گوشت کچھ نہ کچھ حصول برکت کے لیے ضرور کھائیں، کچھ نہ کچھ آپ ضرور جو اس میں سے کھائیں. اچھا جی آگے چلیں. قربانی کا گوشت کا کافر کو دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں دے سکتے. عیسائی، کرسچن، بنگی، کافر جو غیر مسلم ہیں تو غیر مسلم کو قربانی کا گوشت بولو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ قربانی خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا نام ہے، اور اس گوشت کے مستحق بھی وہ ہیں کہ جو توحید پرست ہیں، انہیں دیا جائے. کافر کو قربانی کا گوشت بولے نہیں دیا جائے. میت کی طرف سے اگر قربانی کرنی ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر آپ کسی میت کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، اس کی 2 صورتیں ہیں. آپ کے ابا حضور آپ کو وصیت کر کے گئے تھے کہ بیٹا میری طرف سے قربانی کرنا، تو جب آپ کسی مرحوم کی طرف سے قربانی کریں گے اور وہ وصیت کر کر گیا تھا تو پھر اس کا گوشت آپ خود استعمال بولو نہیں کر سکتے. آپ کو وصیت کر کے نہیں گیا تھا، ویسے آپ کا دل کر رہا ہے میں اپنے چچا کی یا ماموں کی، والدہ کی، ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہوں، تو پھر آپ کو اختیار ہے ان کے گوشت کے 3 حصے کریں، یا سارا کا سارا اپنے گھر میں رکھیں، یا سارا کا سارا غربا فقراء کو کیا کریں آپ دے دیں. اچھا جی قربانی کی جانوروں کی عمریں یہ یاد رکھیے گا. اکثر میرے نمازی حضرات جو ہے وہ مجھ سے یہ مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں، اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ کم از کم آج بھی ہماری نوجوان نسل کے اندر دین کا ذوق اور شوق باقی ہے. کئی نوجوان 3-4 دن ہو گئے میرے سے وہ منڈی میں جا کے کال کرتے ہیں یا مجھے جانوروں کی تصویریں بھیجتے ہیں، امام صاحب یہ جانور ہے کہ صحیح کہ اپنا بیپاری کہہ رہا ہے اس کا ایک دانت نکلا ہے، دوسرا دانت ٹوٹ گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، قربانی کی جانور میں دانت کا ہونا ضروری بولو نا یار نہیں ہے. یہ مسئلے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھ جائیں. یاد رکھیے گا اونٹ کی 5 سال عمر ہونا ضروری ہے. اونٹ کے لیے کتنا ہو بولو 5 سال. اونٹ ہے اونٹنی 5 سال، ایک دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. گائے کے لیے 2 سال ہونا ضروری ہے، گائے ہے، بچڑا ہے، بیل ہے، جو بھی ہے 2 سال ہونا ضروری ہے. اب یہاں پر اکثر لوگ دیکھتے ہیں دانتوں کو کہ جی اس کے دانت تو نکل آئے ہیں یا اس کے دانت نہیں نکلے، 2 سال عمر ہو گئی ہے قربانی جائز اگرچہ اس کے دانت نہیں نکلے. اور یہاں پر میں ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو جانور گھروں میں پلتے ہیں نا ان کے دانت 2 سال کے عرصے کے کافی بعد نکلتے ہیں. یہ میں نے چرواہوں سے پوچھا ہے، چرواہے یہ کہتے ہیں مولانا جو جانور باہر چرتے ہیں نا، کھیتی باڑی چرتے ہیں، تو ان کے دانت جلدی ٹوٹتے ہیں، دانت ان کے جلدی آتے ہیں، اور جس جانور کو گھروں میں پالا جاتا ہے تو 2 سال کے بعد بھی ان کے دانت نکلتے نہیں ہیں. تو اس لیے اگر کسی جانور کی عمر 2 سال ہو گئی ہے، اس کے سامنے کے 2 دانت نہیں نکلے تو بھی اس کی قربانی جائز ہے. تو دانتوں کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ عمر کا اعتبار ہوگا. اچھا اسی طرح بکرا ہے تو بکرے کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے. بکرا ہے بکری 1 سال کا ہونا ضروری ہے. دمبا ہے بھیڑ ہے تو اس کے لیے 6 ماہ کا ہونا ضروری ہے.
6 माह का हो, इतना मोटा हो कि दूर से देखने में साल का लगता हो, तो उसकी क्या कुर्बानी जायज़ है। अगर 1 दिन का भी कम है तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। और ये भी याद रखिएगा, व्यापारी लोग अक्सर क्या करते हैं, जानवरों के दांत तोड़ देते हैं खरीदारों को धोखा देने के लिए, तो इसका भी आप हज़रात क्या करें, खुसूसी ख्याल क्या करें। एक साहब मुझसे कहने लगे, अल्लामा साहब जानवर वो 2 मन 2.5 मन का मुझे लग रहा है मगर 2 साल का नहीं है, तो क्या कुर्बानी जायज़ है? मैंने कहा मेरे भाई, वो अगर 10 मन का भी है ना और 2 साल का नहीं है तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। गोश्त को नहीं देखा जाएगा बल्कि उसकी उम्र को देखा जाएगा। अच्छा जी, कुर्बानी के जानवर में ऐब पैदा हो गया। देखिए ऐब क्या है, इसको समझ लें। जानवर में ऐब वो होता है कि जो व्यापारी उसको ऐब समझे। अगर व्यापारियों की नजर में वो ऐब नहीं है तो फिर हम उसे ऐब शुमार नहीं करेंगे। जैसे आजकल वो बैलों के सींग काट दिए जाते हैं ना, बछड़ों के सींग काट दिए जाते हैं। अगर किसी बछड़े के सींग काट देते हैं उसकी भी कुर्बानी जायज है, ये ऐब नहीं है, बल्कि ये फैशन बन चुका है। आज इस दौर में ये फैशन बन चुका है। उसकी वजह यह कि बैल होता है तो जब उसके सींग काट देते हैं तो वो क्या बन जाता है, बछड़ा। सींग काट दिए तो क्या बन गया, बछड़ा। अगर किसी बाबई की दाढ़ी बिल्कुल सफेद थी, उसको उसने काला रंग मल दिया तो वो क्या बन गया, जवान। ये आला हज़रत ने मिसाल दी फतवा शरीफ के अंदर, ठीक है जी। तो अगर किसी के बैल के सींग काट देते, जड़ से नहीं काटे, अगर जड़ से काटेंगे तो फिर उसके अंदर जख्म पैदा होगा, अगर जख्म पैदा होगा तो वो ऐब पैदा होगी, तो ऐब वाले जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। अगर किसी जानवर के कान 1/3 से कम कटे हुए हैं तो उसकी कुर्बानी जायज है। अगर हल्का सा कट लगा हुआ है कान के ऊपर तो उसकी कुर्बानी जायज है। अगर 1/3 से ज्यादा कटा हुआ है उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। और भी इसके ज़ाहिर है फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाम तो इतनी शौक तो रखती है, इतना तो खैर उन्हें समझ बूझ है कि अक्सर लोग जो वो बड़ी देखभाल करके लाते हैं, और ये बड़ा तहसीन वाला अमल है कि अपनी कुर्बानी को यूं ज़ाया जो है वो हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, कुर्बानी करते वक्त ऐब पैदा हो गया। मिसाल के तौर पर आप ज़िबा कर रहे थे जानवर को, जानवर ने उछल कूद की, उसको छुरी किसी और जगह जाके लग गई, वो खून खून हो गया, अब उसकी कुर्बानी जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। अगर ज़िबा करते वक्त कुर्बानी के जानवर ने उछल कूद की, उसमें ऐब पैदा हो गया है, उसकी कुर्बानी जायज़ है। अगर कुर्बानी कुर्बान गाह में लाने से पहले ऐब आ गया था तो कुर्बानी जायज़ बोलो नहीं है। ज़िबा करते वक्त जानवर ने उछल कूद कर दी, कहीं छुरी लग गई, कहीं जख्मी हो गया, उसकी कुर्बानी क्या है जनाब आली, जायज़ है। अच्छा जी, अगर किसी शख्स पर कुर्बानी वाजिब थी, कुर्बानी क्या है, वाजिब है, कुर्बानी फर्ज नहीं है, कुर्बानी क्या है, वाजिब है। कुर्बानी वाजिब थी, कुर्बानी नहीं की, अब कुर्बानी के दिन भी गुजर गए हैं, अब क्या करेगा। कुछ लोग ये करते हैं कि जनाब मैंने गुज़िश्ता साल कुर्बानी नहीं की थी, मुझ पर कुर्बानी वाजिब थी, तो इस साल मैं 2 कुर्बानियां कर दूंगा। ये जायज़ नहीं है। करना क्या होगा आपने, अगर आप पर कुर्बानी वाजिब थी और आपको पता नहीं चला, या आपने जानबूझकर नहीं की या भूल कर नहीं की, आप तौबा करेंगे और ईद के किसी दिन बाद भी, या ईद, क्योंकि ईद के दिन तो गुजर गए, आप क्या करेंगे, आप एक बकरी खरीद कर लाएंगे, उसे अल्लाह की राह में क्या कर देंगे, सदका, या उस बकरी की कीमत अल्लाह की राह में क्या कर देंगे, सदका। अच्छा, यहां पर यह समझ लें, अगर आप करते थे हिस्सा बन रहा था 20,000 का, अब आपने कहा जनाब मैंने कुर्बानी नहीं की, मैं तो हर साल हिस्सा रखता हूं, तो मैं 20,000 अल्लाह की राह में सदका करूंगा, नहीं। अब आप बकरी की कीमत सदका करेंगे। बकरी की कीमत मार्केट में 25,000 50,000 जो भी है, आप वो कीमत सदका करेंगे, या फिर बाजार से एक बकरी खरीद कर क्या करेंगे, बोलो, सदका करेंगे। गुज़िश्ता साल की कुर्बानी इस साल हम कर नहीं सकते, वक्त गुजर गया सो गुजर गया, कुर्बानी की कज़ा बोलो नहीं है। अच्छा जी, गोश्त की तकसीम का वही है कि 3 हिस्से करें, गुरबा फुकरा और अपने लिए भी। बालिग औलाद की तरफ से कुर्बानी, अच्छा यहाँ पर ज़ाहिर वक्त के गुंजाइश तो खैर है नहीं, बालिग औलाद की तरफ से कुर्बानी बाप कर सकता है, इजाज़त लेना ज़रूरी है। भाई एक शख्स उसकी बालिग औलाद है, कुर्बानी कर रहा है, तो बताए बेटा मैं आपकी तरफ से कुर्बानी कर रहा हूँ, आपकी तरफ से बीवी की तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं, तो बीवी से इजाज़त लेना क्या है, ज़रूरी है। बालिग औलाद से, अगर नाबालिग औलाद है तो फिर नाबालिग औलाद से इजाज़त लेना ज़रूरी बोलो नहीं है, इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात, मैंने ये मसला यहाँ पर बड़ा महसूस किया है हमारे नमाजियों में, मैं वो बयान कर दूँ आपको यहाँ पर। अच्छा, ये ज़ाहिर बयान करने का मकसद इस्लाह मकसूद है। अक्सर हमारे नमाजी हज़रात ये पूछते हैं कि अल्लामा साहब मैं इस साल कुर्बानी नहीं कर रहा। भाई क्या कर रहे हो, मैं इस साल अकीका कर रहा हूँ अपने बेटे का। भाई कुर्बानी क्यों नहीं कर रहे, जो कुर्बानी तो गुज़िश्ता साल मैंने कर दी थी, इस साल मैं अकीका कर रहा हूँ। तो याद रखिएगा, अकीका तो हो जाएगा मगर कुर्बानी ना करने का आपको गुनाह मिलेगा। अक्सर लोग ऐसा करते हैं,
علامہ صاحب میں نے تو گزشتہ سال قربانی کر دی تھی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میں نے کہا عقیقہ نہیں کیا، میں نے کہا عقیقہ کر رہا ہوں. عقیقہ بھی کرو مگر پہلے قربانی کرو، جو آپ پر واجب ہے وہ تو ادا کرو. آگے سمجھ شریف میں. اچھا، اور بعد وہ کیا کرتے ہیں جناب، میں عقیقہ کر دیتا ہوں بچوں کا اور اپنی بیوی کی طرف سے قربانی نہیں کرتا. نہیں، بہتر یہ کہ آپ قربانی کریں، اپنی طرف سے قربانی کریں، آپ کی بیوی اس کی طرف سے قربانی کریں. اس لیے کہ میرے بھائی، میں نے کیا حدیث بیان کی ہے، اگر عید کے ان 3 دنوں میں اگر کوئی بندہ پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، اللہ اسے وہ ثواب بولو نہیں دے گا جو آپ کو ایک قربانی پر اللہ ثواب عطا فرمائے گا. تو پھر آپ اس ثواب سے کیوں اپنی بیوی کو محروم رکھ رہے، اپنی بالغ اولاد کو کیوں محروم رکھ رہے ہیں؟ ان کی طرف سے قربانی کرے. ہاں، سب کی طرف سے قربانی ہو گئی ہے، یعنی سب کے حصے ہو گئے، اب کوئی حصہ بچتا ہے تو وہ ضرور کیا کریں، آپ عقیقہ بھی کر سکتے ہیں. تو جانور میں عقیقہ بھی شامل کر سکتے ہیں، جیسے 7 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ قربانی کا، 7 عقیقے کے، یا اس کا الٹ کر لو، 7 قربانی کے 1 عقیقے کا، جس طرح آپ کرنا چاہیں. دونوں صورتیں کیا جناب عالی جائز ہیں. اچھا جی، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب پورا گھر ایک بکرا خرید کر لاتے ہیں، بھئی یہ بکرا ہمارے سارے گھر والوں کی طرف سے ہے، بسم اللہ یا اللہ اکبر. تو کسی کی قربانی نہیں ہوئی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوئی، قربانی ضائع ہو گئی. گوشت تو مل گیا، جانور حلال ہو گیا، مگر قربانی نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے سارے گھر والوں میں سے کسی کے نام کی قربانی رکھنی تھی. بھائی گھر میں بھائی سب نے پیسے ملا کے ایک بکرا لے کر آ گئے، آپ نے کہا بھئی یہ اللہ یہ سارے گھر والوں کی طرف سے ہے، تو قربانی کسی کی نہیں ہوئی. یوں کہو یہ قربانی میرے والد کے نام سے ہے، میری والدہ، میرا بھائی، میری بہن، کیونکہ ایک حصے میں ایک بندہ شریک ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ شریک بولو نہیں ہو سکتے. آپ نے ایک بکرے میں پورے گھر کو شریک کر دیا ہے تو کسی کی قربانی نہیں ہوئی. اس لیے جب آپ ایک حصہ رکھتے ہیں تو اس میں حصے دار کو شریک کریں، جناب یہ حصہ فلاں صاحب کی طرف سے. بھئی 2 بھائی مل کے کر رہے ہیں نا، تو ایسا کریں بھئی ایک بھائی کے جناب یہ پیسے تم رکھ لو، یہ قربانی تم اپنے نام سے کر لو، پیسہ میرا ہے، گوشت بولے آپ برابر تقسیم کر لیں بعد میں. اچھا جی، اسی طرح جانور کو ذبح کرنے سے قبل، اللہ اکبر، دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے. آج ایسے مذاہب بھی ہیں کہ جہاں پر جانوروں کی بلی چڑھائی جاتی ہے اور سارے اس پر تیر مار گولیاں مار کے اس کو برباد کرتے ہیں. مگر اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، میرے مدنی آقا نے فرمایا، اسلام حکم دیتا ہے انسانوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، انسانوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو اور جانوروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو. کسی جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو، کسی جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، کسی جانور کے سامنے دوسرے جانور کا خون نہ بہو، اس کو اندازہ تک نہ ہو. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ جب جانور ذبح کر لو تو کھال اتارنے میں جلدی بھی نہیں کرو، فٹافٹ سے کسائی آ جاتے ہیں، وہ موسمی کسائی ہوتے ہیں، یہ کھال کھینچی یہ کھینچی، بالکل ناجائز ہے. جب تک جانور اچھی طرح ٹھنڈا نہ ہو جائے، جانور کی رگوں میں سے جب تک وہ ساری اس کی سانسیں نہ نکل جائے، بالکل ٹھنڈا نہ ہو جائے، تب تک اس کی کھال اتاری بھی بولو نہ جائے. کسائی کو بول دو بھی تو نے جانا تو جا، اطمینان سے ذبح کرنا، ہم نے اللہ اس کے رسول کے حکم عدولی نہیں کرنی. ہاں، اچھی طرح ٹھنڈا ہو جائے پھر آپ بسم اللہ کر کے اس کو ذبح کریں. اذیتیں نہیں دیں آپ جانور کو. اور اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کریں، اپنے ہاتھ سے کوشش کریں، آپ کا جانور ہے آپ خود ہی ذبح کریں، اس کو کیا کریں، آپ خود ہی ذبح کریں. اور اگر آپ کو ذبح کرنا نہیں آتا، جو ذبح کر رہا ہے اس کو بولو بھائی زور سے پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا، دوسری بات، جب چھری پر جتنے لوگ ہاتھ رکھتے ہیں نا تو ان سب لوگوں کا تکبیر پڑھنا ضروری ہے. بھائی کسائی تو پڑھ رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، باقی جن لوگوں نے ہاتھ رکھا وہ کوئی بھی نہیں پڑھ رہا. فقہاء کرام فرماتے جانور حرام ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا. تو جتنے لوگوں نے چھری پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے سب پڑھتے رہیں بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر، پڑھتے رہیں. ہاں، جب وہ ذبح کر لیں پھر آپ اپنے ہاتھوں کو ہٹا لیں. اچھا جی، اسی طرح حاملہ جانور کی قربانی، یہ یاد رکھے گا، حاملہ جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے. حاملہ جانور یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کو معلوم ہے یہ جانور 15 دن 20 دن کے بعد بچہ دینے والا ہے تو اس کی قربانی مکروہ ہے، نہ کریں. اس کی قربانی اگر کر دی آپ نے اور اس جانور میں سے بچہ نکلا زندہ، اب اس جانور کے بچے کو بھی ذبح کر دیں، اس جانور کے بچے کو بھی آپ کیا کریں، ذبح کریں، کیونکہ وہ کل کا کل اللہ کی راہ میں قربان ہونا تھا، تو بچہ بھی جو ہے اللہ کی راہ میں کیا کیا جائے گا جناب علی، قربان کیا جائے گا. اچھا جی، بسم اللہ